بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ کمپیوٹر سائنس 9th کلاس کا طلباء کو اپنے چینل لرننگ نیور اینڈز پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو کمپیوٹر سائنس 9th کلاس کے گیسٹ پیپر کے بارے میں بتاؤں گا اور پانچوں چیپٹر کو مختصر طور پر ریوائز کروں گا اور اہم سوالات کے بارے میں بتاؤں گا جو آپ کے پیپر میں آ سکتے ہیں۔ ان سوالات کو آپ تیار کر لیں تو انشاءاللہ آپ کا پیپر بہت اچھا ہوگا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یونٹ 1 مسائل کو حل کرنا، پرابلم سالونگ۔ مسئلے کا تعین کرنے سے کیا مراد ہے؟ کسی مسئلے کا حل معلوم کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ معلوم کیا جائے کہ مسئلہ کیا اور غیر ضروری باتوں کے بجائے اصل مسئلہ پر توجہ مرکوز کی جائے اور مسئلہ کو واضح طور پر بیان کیا جائے۔ اگر مسئلہ واضح بیان نہ ہو تو ہم مندرجہ ذیل طریقوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر کے مسئلے کا تعین بآسانی کر سکتے ہیں۔ مسئلے کا پس منظر معلوم کرنا، اندازہ لگانا اور تصویر بنانا۔ تقسیم کرو اور فتح کرو کی منصوبہ بندی کیا ہے؟ اس عمل میں ہم بڑے مسئلے کو چھوٹے چھوٹے مسائل میں تقسیم کرتے ہیں، پھر ہر تحتی مسئلے کا الگ الگ حل تلاش کرتے ہیں۔ اندازہ لگائیں، جانچیں اور بہتر بنائیں۔ حکمت عملی کیا ہے؟ اس حکمت عملی میں مسئلے کے حل کا اندازہ لگایا جاتا ہے اور پھر حل کی درستگی کو چیک کیا جاتا ہے۔ اگر حل توقعات کے مطابق نہیں ہے تو حل کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ ایکٹ اٹ آؤٹ کی حکمت عملی بیان کریں۔ اس حکمت عملی میں کاموں کی فہرست تیار کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد ہر اس کام کو سر انجام دیا جاتا ہے جو اس فہرست میں موجود ہوتا ہے۔ کینڈیڈیٹ سلوشن سے کیا مراد ہے؟ لفظ کینڈیڈیٹ سلوشن غیر منصوبہ بندی کا حوالہ دیتا ہے۔ ایک کینڈیڈیٹ سلوشن وقت بچانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ایک حل جو آپ کے ذہن میں آئے وہ کینڈیڈیٹ سلوشن ہوگا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ مسئلے کا کینڈیڈیٹ سلوشن حقیقت میں بھی اس کا حل ہو۔ کسی بھی پرابلم یا مسئلے کو فلو چارٹ کے ذریعے بھی بیان کیا جا سکتا ہے۔ فلو لائن کی علامت مرحلے کے بہاؤ کا تعین کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ٹرمینل یا اوول سمبل آغاز اور اختتام کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ریکٹینگل سمبل پروسیسنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ڈائمنڈ کی علامت فیصلہ سازی کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ پیرالوگرام کی علامت ان پٹ اور آؤٹ پٹ دکھانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، جبکہ کنیکٹر کی علامت فلو چارٹ اگر ایک صفحے پر پورا نہ ہے تو کنیکٹر کے ذریعے فلو چارٹ کے حصوں کو ملایا جا سکتا ہے۔ الگوریدم اور اس میں استعمال ہونے والی نوٹیشن علامات۔ الگوریدم مسئلہ حل کرنے کے مراحل کے مجموعے کا نام اسے فطری زبان میں لکھا جاتا ہے۔ سٹارٹ کی علامت الگوریدم کے ابتدائی نقطہ کو ظاہر کرتی ہے۔ ان پٹ کی علامت یوزر سے ان پٹ لینے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ سیٹ کی علامت متغیر کی قیمت تبدیل کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ایف ایلس کا استعمال کنڈیشن جانچنے کے لیے ہوتا ہے۔ گو ٹو کا استعمال کنٹرول کو پروگرام کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں منتقل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ آؤٹ پٹ کی علامت رزلٹس یا قیمت کو اسکرین پر دکھانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، جبکہ اسٹاپ کی علامت الگوریدم کے اختتامی نقطہ کو ظاہر کرتی ہے۔ ٹیسٹنگ کیوں ضروری ہے؟ کسی بھی مسئلے کے حل کے دوران ہونے والی غلطیاں معلوم کرنا بہت ضروری عمل ہے۔ اس عمل میں یہ جانچا جاتا ہے کہ پروگرام درست کام کر رہا ہے یا نہیں، اس لیے ٹیسٹنگ ضروری ہے۔ ٹیسٹنگ ڈیٹا کی درجہ ذیل اقسام ہے: درست ٹیسٹ ڈیٹا، نا درست ڈیٹا، باؤنڈری ٹیسٹ ڈیٹا، ڈیٹا کا غلط نمونہ اور عدم دستیاب ڈیٹا۔ ویریفیکیشن اور ویلیڈیشن میں فرق بیان کریں۔ ویریفیکیشن سے مراد اس بات کی تصدیق کرنا ہوتا ہے حل اسی مسئلہ کے لیے ہے جس کو حل کی ضرورت تھی، جبکہ ویلیڈیشن سے مراد اس بات کی تصدیق کرنا ہوتا ہے کہ آیا حل درست بھی ہے یا نہیں۔ یونٹ 2 بائنری سسٹم۔ نمبر سسٹم سے کیا مراد ہے؟ عددی مواد کا اظہار جس نظام کے تحت ہوتا ہے اسے عددی نظام یا نمبر سسٹم کہتے ہیں۔ اشاری یا ڈیسیمل نمبر سسٹم۔ اس نظام کی بیس 10 اس میں 0 سے لے کر 9 تک حصے ہوتے ہیں۔ ثنائی یا بائنری نمبر سسٹم۔ اس کی بیس 2 ہوتی ہے اور اس میں 0 اور 1 دو حصے ہوتے ہیں، جبکہ ایگزا ڈیسیمل نمبر سسٹم میں 16 اعداد ہوتی ہیں۔ اس کی بیس 16 ہوتی ہے، اس میں 0 سے لے کر 9 تک اور آگے اے کے لیے 10، بی کے لیے 11، سی کے لیے 12، ڈی کے لیے 13، ای کے لیے 14 اور ایف کے لیے 15 استعمال ہوتا ہے۔ آگے یہ کنورژن والے دو سوال ہیں۔ ایگزا ڈیسیمل سے ڈیسیمل میں تبدیل کرنا تو اس کے لیے ایکسپینشن میتھڈ یوز کرتے ہیں، جبکہ ڈیسیمل سے ایگزا میں تبدیل کرنا تو 16 پہ ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ یہ دو سوال بھی آپ دیکھ لیں۔ اسی طرح ایگزا ڈیسیمل سے بائنری میں اور بائنری سے ایگزا ڈیسیمل کے سوالات بھی دیکھ لیں۔ اس کے لیے آپ کو 4 بٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ بائنری سے ایگزا ڈیسیمل کنورژن کرنی ہے تو دائیں جانب سے 4 بٹس کے گروپ بنا لیں، پھر ان کے متعلقہ آپ ایگزا ڈیسیمل نمبر لکھ لیں۔ تو اس طرح یہ سوالات بھی دیکھ لیں، ان میں سے بھی لازمی پیپر میں کوئی ایک آدھا سوال آئے گا۔ میموری کی دو اقسام ہیں: والیٹائل میموری اور نان والیٹائل میموری۔ والیٹائل میموری یا پرائمری میموری میں ڈیٹا اس وقت تک محفوظ رہتا ہے جب تک بجلی کی فراہمی جاری رہے۔ اس کی بہترین مثال ریم ہے، جبکہ نان والیٹائل میموری یا سیکنڈری میموری میں ڈیٹا مستقل طور پر محفوظ رہتا ہے۔ بجلی منسلک نہ بھی تب بھی ڈیٹا اس میں مستقل طور پر محفوظ رہے گا۔ نان والیٹائل میموری کی عام مثالیں فلیش ڈرائیو اور میموری کارڈ یا ہارڈ ڈسک وغیرہ ہیں۔ آسکی کوڈ کیا ہے؟ امریکن اسٹینڈرڈ کوڈ فار انفارمیشن انٹرچینج کا مخفف ہے۔ آسکی ایک ڈی فیکٹو اسٹینڈرڈ ہے۔ آسکی کوڈ 7 بٹ ثنائی اعداد پر مشتمل ہوتا ہے۔
ٹروتھ ویلیو سے کیا مراد ہے؟ ہر پراپوزیشن کی ویلیو درست یا غلط ہو سکتی ہے جو کہ پراپوزیشن کی ٹروتھ ویلیو کہلاتی ہے۔ ان کو بولین ویلیوز بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں جارج بولی نے اپنی بک لاز آف تھاٹ میں ان کا ذکر کیا تھا۔ اسی یونٹ میں اینڈ اور آر آپریٹر کا ٹروتھ ٹیبل کو دیکھ لیں۔ اینڈ آپریٹر جب دو پراپوزیشن کو ملاتا ہے تو اس صورت میں درست جواب ہوتا ہے جب دونوں پراپوزیشن درست ہوں اور اسے ڈاٹ کی علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے، جبکہ آر آپریٹر میں جب دو پراپوزیشن کو ملایا جاتا ہے ان میں سے کوئی ایک بھی درست ہو تو جواب درست ہوگا۔ اس میں اسی صورت میں جواب غلط ہوگا اگر دونوں پراپوزیشن غلط ہوتی ہیں، اس کو پلس کی علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ تیسرے یونٹ میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ اور ملٹی پوائنٹ کنیکشن سے کیا مراد ہے؟ پوائنٹ ٹو پوائنٹ دو لال کے درمیان ڈائریکٹ لنک ہے، مثلا ایک پیغام بھیجنے والا اور ایک ہی وصول کرنے والا ہوتا ہے، جیسا کہ ٹی وی اور ریموٹ کے درمیان پوائنٹ ٹو پوائنٹ کنیکشن ہے۔ ملٹی پوائنٹ کنیکشن میں ایک پیغام بھیجنے والا اور ایک سے زیادہ وصول کرنے والے ہوتے ہیں، جیسا کہ وائی فائی نیٹ ورک جس میں ایک نیٹ ورک ہے اور زیادہ لوگ اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ نیٹ ورک ٹپالوجی کے بڑا اہم سوال ہے، لانگ سوال آ سکتا ہے۔ اس کی چار اقسام ہیں: بس ٹپالوجی، اسٹار ٹپالوجی، رنگ ٹپالوجی اور میش ٹپالوجی۔ بس ٹپالوجی اس میں تمام لات ایک مشترکہ تار کے ذریعے منسلک ہوتے ہیں جس کو ہم بس کہتے ہیں۔ اسٹار ٹپالوجی میں تمام لات ایک سوئچ یا ہب کے ذریعے منسلک ہوتے ہیں، جبکہ رنگ ٹپالوجی میں تمام کمپیوٹر ایک دوسرے سے اس طرح منسلک ہوتے ہیں کہ رنگ سب بن جاتا ہے۔ میش ٹپالوجی میں تمام ڈیوائس ایک دوسرے ڈائریکٹ تار کے ذریعے منسلک کیے جاتے ہیں۔ ٹی سی پی آئی پی پروٹوکول سوٹ پر نوٹ لکھیں۔ ٹی سی پی آئی پی دراصل پروٹوکول کا ایک مجموعہ ہے جو کہ مختلف ڈیوائسز کے درمیان اینڈ ٹو اینڈ کنیکشن مہیا کرتا ہے۔ یہ 5 لیئر پر مشتمل ہوتا ہے۔ اپلیکیشن لیئر وہ لیئر جہاں پر آپ پیغام لکھتے ہیں اور نیٹ ورک پر بھیج دیتے ہیں۔ نمبر 2 ٹرانسپورٹ لیئر۔ ٹرانسپورٹ لیئر کلائنٹ اور سرور کے درمیان تعلق جوڑتی ہے۔ نمبر 3 نیٹ ورک لیئر۔ نیٹ ورک لیئر پر ایک پروگرام چل رہا ہوتا ہے جو اس پیغام کو دوسرے نیٹ ورک پر بھیج دیتا ہے۔ نمبر 4 ڈیٹا لنک لیئر۔ ڈیٹا لنک لیئر اس پیغام کو ارسال کنندہ کے ساتھ منسلک سرور پر بھیج دیتی ہے۔ نمبر 5 ہے فزیکل لیئر۔ فزیکل لیئر اس میڈیم کو متعلق بتاتی ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے آپ کا پیغام بھیجا یا وصول کیا جاتا ہے۔ یہ 5 لیئر والا سوال لازمی یاد کر لیں۔ ان 3 پروٹوکولز کو بھی دیکھ لیں۔ فائل ٹرانسفر پروٹوکول فائل کو ٹرانسفر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسفر پروٹوکول کلائنٹ اور سرور کے دوران ویب پیجز کی منتقلی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سمپل میل ٹرانسفر پروٹوکول میل کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آئی پی انٹرنیٹ پروٹوکول کا مخفف ہے۔ جب بھی کوئی کمپیوٹر یا آلہ جب انٹرنیٹ سے رابطہ کرتا ہے تو اس کو ایک آئی پی ایڈریس دیا جاتا ہے۔ اس کی 2 اقسام ہیں: اسٹیٹک آئی پی ایڈریس، یہ مستقل ہوتا ہے، جبکہ ڈائنامک ایڈریس تبدیل ہوتا رہتا ہے، یعنی جب بھی کوئی کمپیوٹر انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہوتا ہے تو اس کو ہر وقت ایک نیا آئی پی ایڈریس تجویز کیا جاتا ہے۔ ایچ ٹی ٹی پی ریکویسٹ اور ایچ ٹی ٹی پی رسپانس کے عمل کی وضاحت کریں۔ جب براؤزر کے اندر کسی ویب سائٹ کا یو آر ایل لکھا جاتا ہے تو یہ کلائنٹ کی ایچ ٹی ٹی پی ریکویسٹ سینڈ ہوگی، اور جب اس کے بدلے میں سرور ویب سائٹ کو ہمارے براؤزر پر اوپن کرتا ہے تو یہ ایچ ٹی ٹی پی رسپانس کہلاتا ہے۔ راؤٹر سے کیا مراد ہے؟ راؤٹر نیٹ ورکنگ ایک ڈیوائس ہے جو کہ ڈاٹا پیکٹ کو ایک نیٹ ورک سے دوسرے نیٹ ورک پر بھیجتا ہے۔ راؤٹر آنے والے پیکٹ سے اس کی منزل کا آئی پی ایڈریس پڑھتا ہے اور پھر پیکٹ کے لیے سب سے بہترین راستہ منتخب کرتا ہے اور اسے منزل کی طرف بھیج دیتا ہے۔ آئی ایس پی انٹرنیٹ سروس پرووائڈر یہ کمپنی ہے جو کہ ہم انٹرنیٹ کی سہولت مہیا کرتی ہے۔ ڈائنامک ہوسٹ کنفیگریشن پروٹوکول ڈی ایچ سی پی اسٹینڈ فار۔ تیسرے چیپٹر کے اینڈ پہ آئی پی کے 2 سٹینڈرڈ ہیں: آئی پی ورژن 4 اور آئی پی ورژن 6۔ آئی پی ورژن 4 کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے جبکہ آئی پی ورژن 6 کو 8 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ آئی پی ورژن 4 میں ہر گروپ کو 8 بٹس کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کے کل 32 بٹ بنتے ہیں، جبکہ آئی پی ورژن 6 کو ہر گروپ کو 16 بٹس کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کے کل 128 بٹس ہوتے ہیں۔ آئی پی ورژن 4 بنیادی سٹینڈرڈ ہے جبکہ آئی پی ورژن 6 ایک نیا سٹینڈرڈ ہے۔ چوتھے یونٹ کے اہم سوالات: ضرورت پہنچانے والے صارفین سے ڈیٹا کی حفاظت کرنا ڈیٹا یا معلومات کی رازداری کہلاتا ہے۔ پائریسی کا مطلب غیر قانونی نقلیں تیار کرنا، جیسا کہ کتاب، شاعری، سافٹ ویئر، فلم، صبری، گھر کا نقشہ، یا کسی ایسے کام کے خلاف قانون نقل کرنا جو کہ قانون کے خلاف ہو۔ آن لائن پائریسی اور اس کی اقسام: آن لائن پائریسی میں عموماً غیر قانونی سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کرنا شامل ہوتا ہے۔ اس کی درج ذیل اقسام ہیں: سافٹ لفٹنگ، کسی دوسرے سے اپلیکیشن سافٹ ویئر کاپی لے کر انسٹال کرنا، کلائنٹ سرور اوور یوز، حاصل کردہ لائسنس کے مقابلے میں سافٹ ویئر کی مزید کاپی انسٹال کرنا، ہارڈ ڈسک لوڈنگ، تجدید شدہ یا نئے کمپیوٹر پر غیر مجاز شدہ سافٹ ویئر کاپی انسٹال کرنا اور فروخت کرنا۔ اس کے علاوہ جیل سازی یا کاؤنٹر فیٹنگ سے کیا مراد ہے؟ کاپی رائٹ کے بغیر سافٹ ویئر نقلیں تیار کرنے اور بیچنے کو جیل سازی کہتے ہیں۔ پیٹنٹ سے کیا مراد ہے؟ پیٹنٹ کسی آئیڈیا کی حفاظت کا ایک طریقہ ہے، یا دوسروں کو اس آئیڈیا کی بنیاد پر کچھ ایجاد کرنے اور فروخت کرنے سے روکنے میں آپ کی مدد کرتا ہے۔ کاپی رائٹ قانون سے کیا مراد ہے؟
کاپی رائٹ پیٹرن سے مختلف ہے۔ کاپی رائٹ کے قانون کے مطابق کسی بھی آئیڈیا یا چیز کو کاپی نہیں کیا جا سکتا۔ عام طور پر کوئی چیز کاپی رائٹ کے تحت محفوظ ہوتا ہے، ہم اس پر کاپی رائٹ کا نشان دیکھتے ہیں @C۔ کمپیوٹیشن سے کیا مراد ہے؟ کسی بھی معلومات کی پروسیسنگ کمپیوٹر کے ذریعے کرنا کمپیوٹیشن کہلاتا ہے۔ خفیہ کاری انکرپشن سے کیا مراد ہے؟ ڈیٹا کو نہ پڑھی جانے والی شکل میں تبدیل کرنے کے عمل کو خفیہ کاری کہتے ہیں۔ سائفر ٹیکسٹ اور پلین ٹیکسٹ میں فرق بیان کریں۔ پلین ٹیکسٹ وہ تحریر جس کو خفیہ کاری سے تبدیل کرنا اور پلین ٹیکسٹ کہلاتا ہے، یہ ہمارا اصل میسج ہوتا ہے۔ سائفر ٹیکسٹ پلین ٹیکسٹ کو جب خفیہ کاری کے عمل سے گزارا جاتا ہے تو یہ سائفر ٹیکسٹ بن جاتا ہے۔ سائفر ٹیکسٹ کو پڑھا نہیں جا سکتا۔ روزمرہ زندگی میں خفیہ کاری کے کیا فوائد ہیں؟ ہیکر سے تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ خفیہ کاری رازداری کی حفاظت کرتی ہے۔ خفیہ کاری آلات میں ڈیٹا کی حفاظت بھی کرتی ہے۔ متبادل سازی کے طریقوں کے نام بتائیں۔ متبادل سازی خفیہ کاری کا ایک طریقہ کار ہے جس میں اصل تحریر کے روپ دوسرے روپ کے ساتھ تبدیل کر دی جاتی ہیں۔ اس کے دو طریقے ہیں: سیزر سائفر، ویگنر سائفر۔ سیزر ایک رومن سیاستدان اور فوجی جنرل تھا جس نے اپنے فوجی جرنیلوں کو پیغام بھیجنے کے لیے خفیہ کاری کا طریقہ استعمال کیا جس کو سیزر سائفر کہا جاتا ہے۔ جبکہ ویگنر سائفر ایک ٹیبل کے ذریعے کام کرتا ہے۔ ٹیبل میں 26 قطاریں اور 26 کالم ہوتے ہیں۔ اس طریقے میں ہمارے پاس ایک متبادل کی ہوتی ہے جسے سادہ عبارت کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے جس سے سائفر ٹیکسٹ بنتا ہے۔ پاس ورڈ اور کرپٹوگرافک کیز میں فرق۔ پاس ورڈ ایک سسٹم تک رسائی کے لیے استعمال ہوتا ہے جبکہ کرپٹوگرافک کیز خفیہ کاری کے پیغام کو پڑھنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ پاس ورڈ کو بنانا، پڑھنا، یاد رکھنا انسانی عمل ہے جبکہ کرپٹوگرافک کی پیغام کو پروسیس کرنے کے لیے سافٹ ویئر یا انسان استعمال کر سکتا ہے۔ اچھے پاس ورڈ کی خصوصیات یاد کر لیں: یہ کم از کم 8 حروف پر مشتمل ہو، یہ مکمل حروف پر مشتمل نہ ہو، یہ گزشتہ پاس ورڈ سے مختلف ہو، اور یہ چھوٹے بڑے حروف، نمبر اور علامات پر مشتمل ہو۔ چوتھا چیپٹر کافی لمبا چیپٹر ہے، اس کی کچھ اور تعریفیں بھی لازمی دیکھ لیں۔ سائبر کرائم ایک ایسا جرم جس میں کمپیوٹر نیٹ ورک یا آلات استعمال کیے جاتے ہیں، اسے سائبر کرائم کہا جاتا ہے۔ مثلاً شناخت کی چوری، ٹرانزیکشن فراڈ، ایڈوانس فی اور ہیکنگ وغیرہ۔ ہیکنگ غیر قانونی طور پر کسی دوسرے کے کمپیوٹر تک رسائی حاصل کرنا ہیکنگ کہلاتا ہے۔ اسپائی ویئر ایک سافٹ ویئر ہے، اس کا مقصد کسی شخص یا تنظیم کے علم میں لائے بغیر اس کی معلومات جمع کرنا ہے۔ فشنگ اٹیک سے کیا مراد ہے؟ پاس ورڈ اور کریڈٹ کی تفصیلات جیسی حساس معلومات ای میل کے ذریعے حاصل کرنے کی ایک جعلساز کوشش کو فشنگ کہتے ہیں۔ ڈاس اٹیک، ڈینائل آف سروس۔ کمپیوٹنگ میں ایک مشین یا نیٹ ورک کو بیکار بنانے کے لیے ڈاس اٹیک کیا جاتا ہے جو کہ سائبر کرائم کی ایک قسم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سروسز کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں۔ آئیے اب آخر میں پانچویں اور آخری چیپٹر کے سوالات دیکھتے ہیں۔ HTML ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج ایک سادہ کمپیوٹر لینگویج ہے جو کہ ویب سائٹ بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس کے دو عناصر ہیں: ہائپر ٹیکسٹ اور مارک اپ لینگویج۔ ہائپر ٹیکسٹ وہ الفاظ ہیں جو کسی لنک سے جڑے ہوتے ہیں۔ اس لنک پر کلک کرنے سے ہم ایک صفحہ سے دوسرے صفحے پر جا سکتے ہیں۔ مارک اپ لینگویج اس میں بہت سارے ٹیگز استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس میں کوڈ لکھنے کے لیے ٹیگز استعمال ہوتے ہیں۔ HTML ویب پیج بنانے کا طریقہ لکھیں۔ سب سے پہلے ٹیکسٹ ایڈیٹر چلائیں، HTML کا کوڈ لکھیں، پھر اس کوڈ کو .html کی ایکسٹینشن سے محفوظ کریں۔ اپنا ویب پیج دیکھنے کے لیے اس محفوظ فائل پر ڈبل کلک کریں۔ HTML میں دو طرح کے ٹیگز استعمال ہوتے ہیں: نمبر 1 پیڈ ٹیگ اور نمبر سنگولر ٹیگز۔ پیڈ ٹیگز وہ ہوتے ہیں جن کے سٹارٹنگ اور اینڈنگ ٹیگز ہوتے ہیں۔ زیادہ تر یہی ٹیگز استعمال ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کا پیراگراف والا ٹیگ ہے، یعنی سٹارٹنگ ٹیگ P اور اینڈنگ ٹیگ \P۔ سنگولر ٹیگز کیا ہوتے ہیں؟ کچھ ٹیگز کے کلوزنگ یا اینڈنگ ٹیگ نہیں ہوتے، یہ ٹیگ سنگولر ٹیگ لاتے ہیں، مثلا BR ٹیگ۔ ویب پیج کے اہم حصے بیان کریں۔ ایک ویب پیج بنیادی طور پر HTML ٹیگ سے شروع ہوتا ہے اور HTML ٹیگ پر ہی ختم ہوتا ہے۔ اس کے دو اہم حصے ہوتے ہیں: ہیڈر سیکشن اور باڈی سیکشن۔ ہیڈر سیکشن یا ہیڈ سیکشن، یہ سیکشن عام طور ویب پیج کے ٹائٹل، سٹائل اور ڈاکومنٹ کے متعلق معلومات دیتا ہے۔ یہ سیکشن ہیڈ ٹیگ سے شروع ہوتا ہے اور \head ٹیگ پر ختم ہوتا ہے۔ ٹائٹل ٹیگ، ہیڈ ٹیگ کے اندر ہی ٹائٹل ٹیگ استعمال ہوتا ہے۔ باڈی سیکشن سے کیا مراد ہے؟ باڈی سیکشن میں درحقیقت ایک ویب پیج کا اصل مواد ہوتا ہے جو کہ پیج پر ظاہر ہوتا ہے۔ یہ ٹیگ باڈی ٹیگ سے شروع ہوتا ہے اور \باڈی ٹیگ پر ختم ہوتا ہے۔ ایک سمپل ویب پیج کا ڈھانچہ دیکھیں۔ HTML سب سپر ٹیگ، اس کے بعد ہیڈ ٹیگ ہے، ہیڈ کے اندر ٹائٹل ٹیگ ہے، پھر اس کے بعد ٹائٹل ٹیگ کو کلوز کر دیا گیا، پھر ہیڈ ٹیگ کو کلوز کیا گیا، اس کے بعد باڈی ٹیگ ہے، باڈی ٹیگ کے بعد آپ کا جو بھی کنٹینٹ ہے وہ آئے گا، اس کے بعد باڈی ٹیگ کو کلوز کر دینا اور لاسٹ پہ HTML ٹیگ کو بھی کلوز کر دینا ہوتا ہے۔ کچھ اہم ٹیگز درج ذیل ہیں۔ پیراگراف لکھنے کے لیے P ٹیگ استعمال ہوتا ہے۔ لائن بریک کرنے کے لیے BR ٹیگ استعمال ہوتا ہے، جبکہ وقفہ یا اسپیس دینے کے لیے %NBSP ٹیگ استعمال ہوتا ہے، اور ہیڈنگ اور سب ہیڈنگ دکھانے کے لیے H1 سے لے کر H6 تک 6 ٹیگ استعمال ہوتے ہیں۔ ٹیکسٹ کو بولڈ کرنے کے لیے B ٹیگ استعمال ہوتا ہے۔ ٹیکسٹ کے نیچے لائن لگانے کے لیے
यू टैग इस्तेमाल होता है तिरछा करने के लिए, आई इन इटालिक टैग इस्तेमाल होता है। लिस्ट और उसकी इकसाम, बाज़ का हमें मालूमात लिस्ट की शक्ल में फराहम करना होती हैं, जैसा कि मज़ामीन की लिस्ट, असातिज़ा की लिस्ट वगैरह। इसकी दरअसल चार इकसाम में बेतरतीब, अन आर्डर लिस्ट, तरतीब वार, आर्डर लिस्ट, ज़ाती या डिस्क्रिप्शन लिस्ट और नेस्टेड लिस्ट। किसी लिस्ट में एक आइटम की एक और लिस्ट हो सकती है जिसको हम नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। तस्वीर लगाने के लिए कौन सा टैग इस्तेमाल होता है? तो HTML में तस्वीर लगाने के लिए IMG इमेज टैग इस्तेमाल होता है। वेब पेज के बैकग्राउंड पर तस्वीर लगाने के लिए बॉडी टैग एट्रीब्यूट बैकग्राउंड इस्तेमाल होता है। एप्पल लिंक एक आइकन या एक तस्वीर या टेक्स्ट होता है जिस पर क्लिक करें तो एक दूसरे पेज पर आप चले जाते हैं। इसके लिए ए टैग इस्तेमाल होता है। एक तस्वीर पर एप्पल लिंक कैसे लगाया जाता है? एक तस्वीर को भी एप्पल लिंक के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन इसके लिए ए के अंदर हमें इमेज टैग इस्तेमाल करना पड़ता है। मसलन AHREF इज इक्वल टू आगे URL, उसके बाद इमेज सोर्स, उसके बाद \A। एंकर से क्या मुराद है? एंकर आपको एक वेब पेज के किसी एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ले जाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये भी ए टैग का ही एक एट्रीब्यूट है। आखिर में एक वेब पेज पर टेबल बनाने के लिए कुछ अहम तरीक़े हैं। टेबल बनाने के लिए टेबल टैग इस्तेमाल होते हैं। टेबल के हरकतार को TR, टेबल हेडर को TH और टेबल डाटा या सेल को TD की मदद से बनाया जा सकता है। कॉल स्पैन से क्या मुराद है? एक सेल को एक से ज़्यादा सेल तक फैलाने के लिए हम टेबल के एट्रीब्यूट कॉल स्पैन का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह रो स्पैन से क्या मुराद है? अगर हम एक कतार को एक से ज़्यादा कतारों तक फैलाना चाहते हैं तो इसके लिए हम टेबल के एट्रीब्यूट रो स्पैन को इस्तेमाल करते हैं। जी स्टूडेंट, ये मैंने आपको पांचों चैप्टर के कुछ अहम तरीक़े, कुछ बड़े सवाल, कुछ छोटे सवाल बताए हैं। इन सवालात को लाजमी तैयार कर लें। इसके अलावा आपकी बुक के एंड पे जो तकरीबन 31 MCQs बनते हैं, उन MCQs को भी लाजमी तैयार कर लें। इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वाचिंग। बी हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।